اور ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے بھائی بہن ریگولر اس پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی جو پہلے صحیح طریقے سے منکشف نہیں تھی، ان کا انکشاف ہوا ہوگا، اور بہت سی ایسے بھی امور سامنے آئے ہوں گے جس کا پہلے علم نہیں ہوگا۔ باتیں بعض اوقات بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، لیکن شریعت نے جب ان کو بیان کر دیا تو ان کے چھوٹے پن کی طرف نہیں، ہماری نظر کے مطابق ان کے معمولی پن کی طرف نہیں، بلکہ شریعت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے ان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اپنے اعمال و افعال کو اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جو کچھ تعلیمات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا وہ تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ تحفہ ہے کہ جس تحفے کو حاصل کرنے کے بعد اگر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مزید انعامات کا مستحق ہو سکتا ہے، اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو، اپنے ظاہر و باطن کو بہترین انداز سے سنوار سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات مقبولیت تیزی کے ساتھ طے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری گزارش یہی ہے کہ ان باتوں کو صرف ایک وقت گزاری کے طور پر سماعت نہ فرمایا جائے، بلکہ غور سے سن کر اسے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے، یا تحریر میں لے آیا جائے، یا ریکارڈ کر لیا جائے اور دو تین بار اس کو سنا جائے، اور پھر غور و تفکر کرنے کے بعد اپنے اعمال و افعال پر محاسبانہ نگاہ ڈالنے کے بعد ایک تو اپنی اصلاح کا سامان کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کا سامان کرنا بھی ضروری سمجھا جائے، تو انشاءاللہ بہت ہی بہتر نتائج نکلنے کی امید ہے۔ مختلف روایتیں بیان ہو رہی تھیں، ابھی جو ٹاپک ہمارا چل رہا تھا وہ مجلس کے آداب کے بارے میں تھا، اس کے بارے میں کئی روایات بیان ہوئیں، اور جو ابھی تک آداب بیان ہوئے وہ یہی ہے کہ ایک تو دو اشخاص کے درمیان انسان کو ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے، اجازت اگر وہ خوش دلی سے دے دیں تو پھر ان کے درمیان بیٹھنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی مجلس سے اٹھ کر گیا ہے اور اس کے واپس آنے کا ارادہ ہمیں معلوم ہے تو اس کی جگہ ہرگز نہ بیٹھا جائے۔ یوں ہی وسط حلقہ میں گھس جانا، اگر ایک حلقہ لگا ہوا ہے اس کے درمیان میں جا کر بیٹھ جانا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ یوں ہی پیچھے اگر جگہ مل رہی ہے تو اس کو چھوڑ کر پھلانگتے ہوئے آگے آنا، جس سے لوگوں کے کندھوں پر پیر لگ رہے ہوں، انہیں تکلیف و اذیت پہنچ رہی ہو، ان کی یکسوئی میں، استغراق میں فرق پیدا ہو رہا ہو، یہ بھی قطعاً غیر مناسب ہے اور منع کیا گیا ہے۔ تو ان تمام امور پر توجہ کرنی چاہیے۔ پھر ہم نے آپ کو ایک دعا بھی بتائی تھی، اس دعا کو یاد کر لیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اگر یہ دعا یاد ہو جائے، کسی سے لکھوا لیں، بہت ہی بہتر ہے۔ خصوصاً ہماری بہنوں کو اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ جب دو بہنیں مل کر بیٹھتی ہیں تو ہو سکتا ہے، اور مردوں کے ساتھ بھی ہے، کوئی خواتین کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، لیکن اکثر خواتین کی مجالس میں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ اگر یہ دعا یاد کر لیں، پہلی بات تو یہ کہ مجلس میں برائی ہونی ہی نہیں چاہیے، کسی مسلمان کی غیبت کیوں کریں، یا تو اس سے بہتر انسان خاموش رہے، کسی کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں، اور اگر بیٹھیں تو پھر اچھی باتیں ہونی چاہیے، لیکن بالفرض پھر بھی کوئی برائی زبان سے نکل گئی، کسی کی غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، کسی پر خدا نخواستہ ہم نے کوئی غصے میں باتیں چل رہی تھی، کسی پہ تبصرہ کرتے ہوئے کوئی الزام لگا دیا ہے، تو پھر چاہیے کہ مجلس کے اختتام پر اس دعا کو پڑھ لیا جائے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے اس یعنی دعا کو اپنا کر اور پھر امت کے لیے تعلیم فرمائی کہ جو اس کو اس طرح اختتام پر پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس مجلس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور ضمناً میں ایک اور عمل بھی عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی گناہ کے بعد فوراً کوئی نیک عمل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس نیک عمل کو اس گناہ کا کفارہ بنا دے گا۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمام نیکیوں کی اصل ہے، یعنی جڑ ہے، جو کلمہ نہیں پڑھے گا اس کے باقی نیک عمل بھی مقبول نہیں، تو لہٰذا کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے، ہمیں پتہ ہے تو فوراً کوئی ہم نیک عمل کر لیں، اس کے بعد فوراً کوئی نیک عمل کر لیں، چاہے کلمہ پاک ہی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود شریف پڑھ لیں، تو اور یقین رکھیں کہ یہ نیک عمل انشاءاللہ اس گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ لیکن اس گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ یا تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں یا میدان عرفات میں انسان پہنچے،
مزدلفہ میں پہنچے یعنی حج کر لے اس سے معاف ہوتے ہیں. یا اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم تھا مسلمان ہوتا ہے تو زمانہ کفر کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام، وہ ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. لیکن اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کوئی یہ ارادہ نہ کرے کہ چلو میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پہلے کافر ہو جاتا ہوں، کافر ہو جانے کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھ لیتا ہوں تو پچھلے سارے گناہ بخشے جائیں گے. یہ تو معاذ اللہ اگر کسی نے ارادہ مصمم کیا کہ میں ایسا کر لیتا ہوں فوراً کافر ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہوا، دوبارہ کلمے کی توفیق نہ ملی تو پھر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی. تو یہ تو کبھی نہ کیا جائے، اللہ نہ کرے. ایک بات آپ کو سمجھا رہے ہیں، تو اب یہ کوشش یہ کریں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سمجھ لیجئے اس پروگرام کے حوالے سے یہ ایک عظیم تحفہ ہے کہ ایک تو جب بھی کوئی برا عمل ہو جائے فوراً نیک عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ اس اچھے عمل کو اس گناہ کا کفارہ بنا دے گا. وہ آپ کے نام اعمال میں لکھ بھی لیا گیا، کیونکہ فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں تو مٹا دیا جائے گا. اور اسی طرح مجلس جب ختم ہو جائے، دوسرا تحفہ یہ ہے کہ جب مجلس کا اختتام ہو تو یہ دعا یاد کر لیں، یہ دعا پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ اس خصوصاً پرٹیکولر مجلس میں جتنی خطائیں، جتنے گناہ ہوئے سب کے سب بخشے جائیں گے. تو یہ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ مطلب میرا مشاہدہ یہی ہے کہ نفس و شیطان ہمیں ان دو اعمال کو اپنانے دیں گے. ہم جب گناہ کرتے ہیں تو پھر نفس کہتا ہے چھوڑو، کیا فائدہ تمہارے تکلف کرنے کا، تم گناہ تو اتنے کرتے ہو، چھوڑ دو اس کو. تو پھر ہم نیک عمل اختیار کرنے کا تکلف ترک کر دیتے ہیں. اسی طرح مجلس کے اختتام پر یاد ہونے کے باوجود بعض اوقات زبان نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ نفس ساتھ نہیں دے رہا ہوتا اور نفس اندر سے ریزسٹنس پیدا کر رہا ہوتا ہے، مزاحمت کر رہا ہوتا ہے کہ چھوڑو کیا فائدہ دعا کرنے کا، اور ہم بے پرواہی سے نکل جاتے ہیں. تو یہ کم از کم آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو بہت سے لوگوں میں مشاہدہ کیا گیا اور ان میں عمل کی کوتاہی نظر آئی، کاش ہمارے سننے والوں میں یہ کوتاہی نہ ہو، مجھ میں بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے محفوظ کرے، خدا نہ خواستہ ہو جائے تو پھر مجھے بھی یہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں. تو یہ اپنی عادت بنا لیں کہ بس اگر اللہ نہ کرے، پہلی بات تو گناہ ہونے ہی نہیں چاہیے، اور خدا نہ خواستہ گناہ کبھی نفس و شیطان کے بہکائے میں آ کر ہو جائے تو اپنی عادت بنا لیں کہ جیسی گناہ ہوں گے فوراً نیک عمل. اور نیک عمل میں نے آپ کو بتایا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کوئی بڑا نیک عمل یعنی روزہ رکھنا یا 100 نوافل پڑھ دینا، یہ کوئی سرکار نے فرمایا، بلکہ فرمایا لا الہ الا اللہ کہنا بھی ایک نیکی ہے. تو کم از کم کلمہ پاک پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، استغفار کر لیں، گناہ بخشا جائے گا. اور اسی طرح مجلس کے اختتام پر یہ جو مخصوص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اس دعا کو یاد کر لیں. جب بھی مجلس ختم ہو اپنے دعا پڑھ لی. کوئی پڑوسن آ گئی ملنے کے لیے، رشتہ دار آ گئی ملنے کے لیے، شادی بیاہ میں بیٹھے ہیں ہال میں، اب وقت گزارنے کے لیے بہنوں کو تو کوئی مشغلہ چاہیے، تو وہ 2-3 بیٹھ کے وہ سب عورتوں پہ تبصرہ شروع کر دیتی ہے، اس کی ناک دیکھ، اس کی آنکھ دیکھ، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو اب جیسے مجلس کا اختتام ہوا تو استغفار کر لیں. لیکن وہی بات ہم نے آپ کو عرض کی کہ اس کو عادت ایسی نہیں بنائیں، یعنی اس کو مذاق نہ بنا لیا جائے کہ چلو جی اب تو ایک ہمیں حل مل گیا، جتنے مرضی گناہ کرو آخر میں کوئی نیک عمل کر لیں گے، اور جتنی مرضی غیبت کرو آخر میں دعا پڑھ لیں گے. اگر ایسا ہوا تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کی ندامت اور جو شرمندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مطلوب اور محبوب ہے. سرکار نے فرمایا کہ الندم ہوا توبہ، کہ ندامت ہی توبہ ہے. یعنی اس کے بزرگان دین نے بیان فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نادم جب ہو جاتا ہے تو پھر حقیقی توبہ کی طرف آتا ہے، اور یہ توبہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. تو اب اگر ہم یہ مطلب ایک رسم سی بنا لیں کہ گناہ ہوا، کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، صرف ایک نیک عمل کر لیا، چلو جی جان چھوٹ گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. گناہ گناہ ہے، اس کو برا ہی سمجھنا چاہیے. اور جب تک انسان اس مومنانہ صفت سے متصف نہ ہو جائے اسے کبھی بھی اطمینان حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد ندامت اور شرمندگی. یہ مومن کی شان ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد کبھی بھی ضمیر کی ملامت سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں دیکھ سکتا. اگر آپ کوئی بھی مطلب آپ سے مراد کوئی بھی جنرل میں بات عرض کر رہا ہوں، ایک انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس سے کوئی ضمیر کی ملامت نہیں ہوتی ہے، وہ شرمندہ نہیں ہوتا ہے، ندامت محسوس نہیں ہوتی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نگاہیں ملانا اپنے آپ سے اس کے لیے بڑا آسان سا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ نگاہ ملانا مشکل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مومنانہ صفت سے محروم ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اس مومنانہ صفت سے محرومی آہستہ آہستہ زوال ایمان کا سبب بنتی ہے، کیونکہ جب انسان گناہوں
سے رغبت حاصل کرنا، یعنی گناہوں میں اس کو رغبت محسوس ہوتی ہے، گناہوں کی بے رغبتی ختم ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان گناہوں میں لذت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، تو آخرت سے متعلق یقین و ایمان کمزور ہوتا ہے اور پھر یہ زوال ایمان کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے تھوڑی سی ہمت کرنے کے بعد انسان اپنے اندر اچھی مومنانہ صفات کو پیدا کرے۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب بار بار غور کریں گے، تفکر کریں گے، محاسبہ کریں گے، جو ہم باتیں بیان کر رہے ہیں ان باتوں کو بار بار سنیں گے، ان پہ غور و تفکر کریں گے، تو جو ہم نے عرض کیا نا کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، آپ یہ باتیں سنتے رہیے، آہستہ آہستہ آپ خود محسوس کریں گے کہ کیفیت بدل رہی ہے، طبیعت بدل رہی ہے، دل کی حالت بدل رہی ہے۔ پہلے وہ مومنانہ صفات جو ہم سے بہت دور تھیں آہستہ آہستہ ہمارے باطن میں جگہ بنا رہی ہیں، اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ توبہ میں دیر نہیں ہوگی، گناہ ہو گیا تو ندامت و شرمندگی ہوگی، انسان اچھی چیزوں کو تلاش کرے گا، اس کا ذہن غور و تفکر کر کے برے اعمال و افعال کے سلسلے میں محاسبے کی دعوت دے گا، اور اس کے لیے عمل کرنا، گناہوں سے بچنا، برائیوں کے ارتکاب سے بچنا اور نیک عمل اپنانا آسان سے آسان تر ہو جائے گا۔ تو مجلس کے آداب کے سلسلے میں بھی آپ کو جو باتیں بتائیں اس پر بھی میں غور و تفکر کرنا چاہیے، اور اس میں جو اچھی باتیں ہیں انہیں اپنائیں، جو بری باتیں بیان ہوئیں، بری باتیں مطلب برائیوں کی نشاندہی کی گئیں، اگر وہ برائیاں ہماری ذات میں موجود ہیں تو فوراً اس کو چھوڑنا چاہیے، اور اگر کسی اور کو برائی کرتے دیکھیں تو احسن انداز سے، پیار بھرے انداز سے، جیسے کہ ہم نے اس کے بھی آداب اپنے الفرقان پروگرام میں بیان کیے کہ تبلیغ کیسے کرنی چاہیے، ان اچھے انداز کو اختیار کر کے دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دو تین حدیثیں اس موضوع کے بارے میں اور سماعت فرمائے، پھر نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ ایک روایت ہے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے بسند صحیح اس کو اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو بہت ہی غور سے آپ سماعت فرمائیں۔ یہ ہر مسلمان کے لیے، ہر عاقل بالغ مسلمان اس چیز میں مبتلا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالی کا ذکر کیے بغیر مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو گویا وہ مردار گدھے کی لاش پر سے اٹھتے ہیں، اور ان کے لیے حسرت ہوگی، یعنی بروز قیامت انہیں اپنی اس محفل پر حسرت ہوگی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی محفل کو کس قدر مذمت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایک اور روایت اس کے بارے میں سماعت فرمائے، پھر انشاءاللہ کچھ تبصرہ اس پر ضرور کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ مجلس کا انعقاد کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ بھیجے بغیر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مجلس ان کے لیے باعث نقصان ہے، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا اور چاہے تو انہیں بخش دے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت اس کے بارے میں ابو داؤد کی روایت بھی سماعت فرمائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ بیٹھا اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عقاب میں ہے، یعنی عذاب میں ہے، اور جو شخص کسی بستر پر لیٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے وہ بھی عتاب الہی میں ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت تھی۔ تو ان تینوں روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ جس محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، جس محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، وہ محفل ہمارے لیے باعث نقصان ہے، میدان محشر میں حسرت کا سبب بنے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلس کی قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جو بغیر ذکر کیے اٹھ جاتے ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جیسے مردار گدھے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور پھر اڑ گئے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیح صورت کو ذکر کر کے اس فعل کی ناپسندیدگی کا ذکر فرمایا کہ ہم محفل کریں، ہم بیٹھیں اور اللہ کا ذکر نہ ہو۔ تو اب غور کریں کہ روزانہ تقریباً ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں، اور عام مشاہدہ یہی ہے، دو دوست مل کے بیٹھے، تین دوست مل کے بیٹھے، کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، درود شریف نہیں، کوئی اللہ کا ذکر نہیں، فضول قسم کی باتیں، غیبتیں، چغلیاں، ٹھٹا مذاق، فحش کلامی، اور پھر آخر میں اچھا یار چلتے ہیں چلو بھائی، نہ السلام علیکم نہ وعلیکم السلام، یہ تو ہماری انسلٹ ہے، مطلب یہ کہ ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہم سلام کریں، اور بھائی کیا حال ہے، ہاں بھائی خیریت سے ہو،
ہائے ہو بس یہ ہمارا چلتا ہے، اور واپس چلتے ہوئے بھی کوئی وعلیکم السلام یا جاتے ہوئے سلام کرنے کی عادت نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہاں یوں بھی میں نے مشاہدہ کیا ہے اور محسوس کیا ہے کہ جب مطلب کوئی آتا ہے تو اگر مجلس بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں السلام علیکم کہنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یار ان کو سلام کریں گے تو یہ سارے مذاق اڑائیں گے، وہ آج تو بڑا سلام کر رہا ہے بھائی، اور اگر جاتے ہوئے سلام کریں گے تو پھر مطلب وہ محفل کا تقاضا کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ گلٹی فیل ہونے لگ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے۔ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق اپنی مجالس کو کریں گے تو یہ باعث برکت ہوگی، ورنہ بروز قیامت حسرت ہوگی۔ تو اب محاسبے کی بات یہی ہے کہ غور کریں، ہر ایک غور کریں۔ ہم اسکول میں ہوتے ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، آفیسز میں ہیں، فیکٹریز میں ہیں، کبھی ریسٹ ٹائم ہوتا ہے، مل کر بیٹھتے ہیں، کام کے دوران مل کر بیٹھتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، کینٹین میں بیٹھ گئے، گفتگو چل رہی ہے۔ اس طرح گھر کے اندر کچھ رشتہ دار آ جاتے ہیں، کبھی محلے والے بہنیں غور کریں کہ محلے والی کوئی خاتون آ گئیں، مل کر بیٹھے، تو کیا ہر محفل میں کوئی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا جاتا ہے؟ تو معلوم ہوگا کہ نہیں۔ وہ ساری خالصتاً ہماری دنیاوی محفل ہوتی ہیں، ساری دنیا کی باتیں، سب کے سب مکمل طور پر گناہ کی بعض اوقات باتیں، غیبتیں، چغلیاں، یا کم از کم فضول کا درجہ ہوتا ہے۔ نیک اور پاکیزہ گفتگو ہم نہیں شامل کرتے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر مجلس میں کم از کم کوئی ایک بات تو دین کی ہو جائے، کم از کم ایک بات۔ درود شریف انسان پڑھ لے، کوئی نبی کریم کی حدیث بیان کر لے، کوئی قرآن کی آیت بیان کر لے، اس قسم کی محافل ہماری ضرور ہونی چاہیے، لیکن بہرحال نہیں ہوتی ہے۔ اب ہمیں آئندہ محاسبہ کرنا ہے اور اپنے اعمال و افعال کو بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔